اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بئس العبد المحتکر الى آخر الحدیث صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سود کو حرام کیا ہے تو سود کی طرح ایک اور چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچتے رہیں جن چیزوں کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مبغوض ہونا قرآن اور حدیث میں آ چکا ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے احتکار، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت ناپسند ہے۔ یہ جتنے تاجر لوگ ہیں ان کو نامعلوم کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو یہ بیان کرتی ہیں کہ رزق بڑھاتا بھی اللہ ہے اور رزق کم بھی اللہ کرتا ہے، معلوم نہیں کہ ان کو ان آیات پر یقین کیوں نہیں ہوتا اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ چیز کم ہے جی، یہ چیز نایاب ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اور مصنوعی قلت پیدا کر کے ایک تو ملک کے باشندوں کو تکلیف دی اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی مرضی کا پھر ریٹ لگاتے ہیں، اور ان لوگوں کے بھی کوئی سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ آٹا چینی ان چیزوں کی جو قلت ہے کوئی پہلی بار نہیں ہوئی، ہمیں سیاسی لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کو اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو مصنوعی قلت پیدا کر کے تکلیف دے رہے ہیں تو اس کا وبال کیا ہوگا آخرت میں۔ شاید یہ لوگ اپنے آپ کو ذہین سمجھ رہے ہوں کہ ہم لوگ ذہین ہیں، جب چاہیں ہم آٹے کی قلت پیدا کر دیں، جب چاہیں چینی کی قلت پیدا کر دیں۔ ابھی کچھ عرصہ آپ نے پہلے دیکھا کہ بازار میں گڑ نہیں مل رہا تھا، گڑ کی قلت پیدا کر دی، حالانکہ پاکستان میں ان چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں چاہے وہ ملوں کے مالکان ہوں کہ وہ سب ایکا کر لیں اور اکٹھے ہو جائیں کہ میری مل میں چینی بنتی ہے اور تمہاری مل میں بھی تیار ہوتی ہے، سارے جتنے ملک کے چینی بنانے والے ہیں یا گندم کو خریدنے والے ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ اب یہ چیز بازار میں نہیں جائے گی، اس کا ریٹ ہم یہاں تک پہنچا دیں گے اور لوگوں کی چیخیں نکلوا دیں گے، بالکل چیخیں نکلوا دیں گے۔ لیکن جو آخرت کا وبال آپ کو بھگتنا ہوگا اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ خلق خدا کو تکلیف دینے والے لوگ، ان کے لیے سب سے پہلے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل فی شیء من اسعار المسلمین لیغلیہ علیہم، جو آدمی دخل اندازی دے مسلمانوں کے اسعار میں سے کسی میں، بھاؤ میں، نرخ میں، قیمتوں میں، لیغلیہ علیہم، تاکہ وہ چیز مسلمانوں پر مہنگی ہو جائے۔ یہ جتنے بھی مالکان ہیں یا سیاسی لوگ ہیں، یہ دو ہی قسم کے لوگ فراڈیاں کرتے ہیں، ملوں کے مالکان اور دوسرا سیاسی قسم کے لوگ کہ اب ہماری حکومت نہیں ہے تو اور اس حکومت کو گراؤ، اس حکومت کو لاؤ، نہ ہمیں اس حکومت سے کوئی غرض ہے نہ اس حکومت سے کوئی غرض ہے۔ تمہارے سیاسی مفادات، تمہارے یہ کارنامے، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، لیغلیہ علیہم، اس لیے تم نے مہنگی کی چیزیں
کہ لوگوں کو آپ تنگ کریں، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک پھر اللہ کا یہ حق ہے، اللہ ایسے ضرور کرے گا، کیا کرے گا؟ أَن يُقْعِدَهُ بِعُزْمٍ مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے آدمی کو جس نے ایسے پروگرام میں شرکت کی، ایسے پروگرام میں ہاں ملائی، ایسے پروگرام میں ایک دو باتیں کہہ کر ان کی تائید کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ آگ کے ایک بڑے ڈھیر کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھائے گا، بِعُزْمٍ مِّنَ النَّارِ یوم القیامہ۔ وقتی طور پر تو خوش ہوتے ہیں، جو بھی یہ سازش کرتے ہیں، چیزیں مہنگی کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وقتی طور پر خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ ہم جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں وعید دیکھیں، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا آگ کا ڈھیر ہوگا، اللہ اس آگ کے ڈھیر پر ان کو بٹھائے گا، اس قدر وعید ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں اور چیزیں جو ہے مہنگی کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بئس العبد المحتکر، بہت برا ہے وہ بندہ جو ذخیرہ اندوزی کرے، بہت برا ہے۔ ان اغلاہا، اگر نرخوں کو بڑھا دے، ان اغلاہا فرحا، خوش ہو جاتا ہے کہ میری چیز موجود تھی، میں نے اس کو قابو میں رکھا ہوا تھا، اب اس کا نرخ بڑھ گیا، اب میں زیادہ کماؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چیز مہنگی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَرْخَصَ، اگر اللہ تعالیٰ چیزوں کو سستا کر دے، عوام کو فائدہ ہو جائے، حزنا، تو یہ غمگین ہو جاتا ہے، اوہو میں نے ایسے سٹاک کر کے رکھا ہوا تھا فلاں چیز کو، اور وہ چیز اس کا ریٹ تو گر گیا، مارکیٹ میں سستی ہو گئی ہے، اب وہ غمگین ہے، اوہو ریٹ گر گیا، میں نے تو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، 1.5 سال سے ایک چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اب اس کا حال یہ ہے کہ مجھے اس کا وہ مول نہیں ملا، وہ قیمت نہیں ملی جو میں چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان خوش ہیں، یہ ناراض ہے، مسلمان پریشان ہے اور یہ خوش ہے۔ ایسا بندہ بہت برا بندہ ہے جس کو نبی نے فرمایا یہ برا بندہ ہے۔ یہ ایسے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود فرمائیں۔ احادیث بہت ہیں، ایک حدیث آپ کو میں اور سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر ارشاد فرمائے، الجالب مرزوق المحتکر ملعون، فرمایا کہ جو تاجر ہوگا صحیح تجارت کرے گا، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، صحیح تجارت کرے، مصنوعی قلت پیدا نہ کرے، مرزوق، میرے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے تاجر کو اللہ رزق عطا فرمائے گا جو مصنوعی قلت نہ کرے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، رزق اللہ بڑھاتا ہے، اور فرمایا المحتکر ملعون، جو مصنوعی قلت کرے اور لوگوں کو دکھ پہنچائے، حضور نے فرمایا اس پر خدا کی لعنت ہے، حضور نے فرمایا خدا کی لعنت ہے اس پر۔ اب مجھے بتائیں یہ کوئی لعنت کرنے والا کوئی جس زبان مبارک سے نکلا ہے، یہ کوئی عام کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے؟ یہ مصنوعی قلت کرنے والوں پہ لعنت کس نے بھیجی؟ تمام نبیوں کے سردار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلق خدا پریشان ہے اور یہ لوگ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں، ان کو کھیل کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ملک کو کھائے جا رہے ہیں اور یہ نعرے لگاتے ہیں ہاں ہم آپ کو راحت پہنچائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پاکستان کے عوام بھی بڑی عجیب ہے، یہ جو اب آئے گا نا یہ بہت اچھا ہوگا، یہ جو اب آئے گا نا اس مرتبہ یہ بہت اچھا ہوگا۔ میرے رب نے کہا تمہارے حالات، میں یہ نہیں ہے کہ تم الیکشن سے ووٹوں سے تمہارے حالات بدل دوں گا، میں تو بدلوں گا اس وقت جب تمہارے اعمال بدلیں گے۔ اعمالکم عمالکم، کئی مرتبہ میں حدیث سنا چکا، کبھی بھی نہیں ہوگا یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر اور وہ تاجر، سبحان اللہ، کہ جس کی نیت یہ ہو اللہ مجھے بھی رزق دے اور میری تجارت سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اس کے بارے میں تو حضور نے فرمایا مرزوق، اس کو اللہ رزق دے گا، اللہ کی طرف سے اس کو رزق ملے گا۔ ایک واقعہ پڑا سلیمان الراجحی کا، اور وہ واقعہ بڑا عجیب تھا۔ یہ بچہ تھا سلیمان الراجحی، سکول میں پڑھتا تھا، تو سکول میں ایک پروگرام ہوا جیسے بچوں کے ہوتے رہتے ہیں۔ 1 ریال نہیں تھا، 1 ریال، تھوڑے سے پیسے بھی نہیں تھے کہ اس پروگرام میں، اس دعوت میں یہ پیسے ملا سکتا، اس پروگرام میں یہ شرکت کر سکتا، اتنا غریب تھا یہ بچہ۔ لیکن میں بھی پہلے تفصیل پڑھنے سے پہلے سعودیہ میں دیکھتا تھا کہ کہیں لکھا ہوا ہے الراجحی، بسوں پہ لکھا ہوا ہے بڑی اعلیٰ بسیں الراجحی، اور کہیں
بڑی بڑی عمارتوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. میں نے کہا یہ کوئی کمپنی ہوگی، کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسے چلتے پھرتے کسی چیز پہ نظر پڑتی، سمجھ نہ آتا کہ الراجحی ہے کیا. جب اس کی تفصیل پڑھی تو معلوم ہوا اس بچے کی ابتدا یہاں سے ہے. یہ اس بچے کا نام ہے سلیمان الراجحی، کہ جس کے پاس 1 ریال بھی نہیں تھا شرکت کے لیے. اللہ اکبر کبیر. اور آج پوری دنیا کے جو 200 آدمی مالدار ہیں، امیر کبیر ہیں، ان 200 آدمیوں کی فہرست میں وہ بندہ شامل ہے. وہ بندہ شامل ہے جس کے پاس 1 ریال نہیں تھا، دوسرے بچوں کے ساتھ پیسے ملا نہیں سکتا تھا، وہ اس دعوت میں وہ شرکت نہیں کر سکتا تھا. ہوا کیسے؟ امانت دار تھا، تجارت شروع کی، تھوڑی تھوڑی تجارت. اس کی تجارت میں امانت، دیانت، صدق، خلوص نیت، اللہ اس کا مال ایسا ایسا بڑھاتے گئے. امانت دیانت ہی کافی ہے تجارت کو بابرکت بنانے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ اگر ایک چیز اور مل جائے نا، ایک تو ہے نا آدمی قول کا سچا ہو، مال صحیح بیچتا ہو، اور جتنا مال ہے قیمت مناسب نفع لے کر بیچے، ڈنڈی نہ مارے، اتنا ہی کافی ہے اعتبار کے لیے. بندہ سچا ہو، مال اس کا صحیح ہو، جیسا ہو وہ بتا دے کہ میرا مال اس طرح کا ہے. لیکن اگر امانت دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر ایک نہیں ایک چیز اور بھی شامل ہو جائے تو پھر مال کے بڑھنے میں، روزی کے اندر برکت میں، پھر اس برکت میں پھر رفتار اللہ اور تیز فرما دیتی. ایک چیز اور شامل کر دے تو آپ دیکھیں کہ رفتار تیز ہو جائے گی. وہ کون سی چیز ہے جو اسی نے کی ہے؟ سلیمان الراجحی نے. ایک تو 200 آدمیوں میں اس کا نام ہے، اتنا مالدار امیر کبیر آدمی. دوسرا اس کے اوقاف اس قدر زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. میں وہ چیز پہلے بتا دوں آپ کو، وہ چیز ہے کیا. تو اس نے اپنی تجارت میں امانت، صداقت، خلوص نیت، ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو چیز شامل کی اور اللہ نے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی، اس چیز کا نام ہے اور اس عمل کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ. آپ کو سمجھ آئے جی؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ کام اس نے ساتھ جاری کر دیا. ایک خود سچا تاجر، امانت دار تاجر، ہمدرد تاجر، اور دوسری چیز کون سی شامل کر دی؟ انفاق فی سبیل اللہ. جب اس نے غریبوں کی مدد شروع کی، اللہ جل جلالہ نے اس کو اتنا امیر کر دیا. اور یہ تو میرے رب کا فرمان ہے. ہم نے اپنی عقل پہ اگر جانا ہے، پھر عقل تو کہتی ہے کیا یہ ادھر والے 100 روپے یہ خرچ نہ ہو، یہ ادھر ہی پڑے رہیں. عقل تو یہ کہتی ہے. اور اللہ کا فرمان کیا ہے سورہ سبا میں؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ فرما رہا ہے. یہ کون فرما رہا ہے جی؟ یہ دوبارہ کہیں جی. اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے. جو خرچ کرو گے تو اس نے اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ کیا شروع کر دیا؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس کے بارے میں یہ جملہ لکھا تھا. کیا لوگ کہتے ہیں اولا آدمی دریا دل ہے. اس وقت اس کو حقیقت میں کہا جائے کیا وہ دریا دل ہے. اور اس کو عرب نے لقب جو دیا وہ حاتم طئی، اس وقت کا حاتم طئی اس کو کہا. اور کہا ایک باغ اس نے وقف کیا، اتنا بڑا باغ، اس میں 2 لاکھ کھجور کے درخت ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتا. اس کی ساری کھجوریں غریبوں پہ خرچ ہوتی ہیں. اس باغ میں کتنی کھجوریں؟ 2 لاکھ کھجوریں. سلیمان الراجحی. تو اس کی تجارت کیسے بڑھی؟ انفاق فی سبیل اللہ. آج کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے ہم اپنا رزق بڑھائیں گے. کیا بڑھاؤ گے؟ کیا تمہارے رزق میں برکت ہوگی؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تاجر کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ اس تاجر پر رحم کرے کہ اگر وہ خریدے تو نرمی کے ساتھ، بیچے تو نرمی کے ساتھ، با اخلاق ہو. اگر کسی سے قرضہ لینا ہے تب بھی نرمی کے ساتھ. یہ جو با اخلاق ہونا ہے یہ بھی تاجر کی تجارت کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر حدیث پاک میں ہے. باقی رزق میرے رب نے دینا ہے. خود ہمدرد ہونا، اندر سے خیر خواہ ہونا دوسروں کا، یہ بھی جذبہ اللہ کو بہت پسند ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا میں ایک ملک میں گیا، میری بیوی نے مجھے یہ کہا کہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے کپڑا ملتا ہے، تو ایک خاص کپڑا کہا، وہ بھی واپسی پہ آپ لیتے ہیں. کہتے میں ایک دکان پہ پہنچا، تاجر تھا وہ کپڑے کا. جب میں وہاں پہنچا
تاجر کو کہا جی وہ کپڑا ہے فلاں آپ کے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس کپڑا ہے۔ کیا ریٹ ہے؟ یہ ریٹ ہے۔ کپڑا موجود ہے، ریٹ ہے۔ اس نے مجھے دکھایا یہ پڑا ہوا، میں نے دیکھا کپڑا وہی تھا، تو آپ مجھے اتنا دے دیں اس میں سے۔ اس دکاندار نے کہا جی میں آپ کو یہ کپڑا نہیں دوں گا۔ مولانا کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ کپڑا موجود بھی ہے، ریٹ بھی اس کا مناسب ہے، اور کہتا جی میں نہیں دوں گا۔ یہی ساتھ والا جو میرے قریب بیٹھا ہوا ہے، کپڑے کی دکان ہے، یہی کپڑا اسی معیار کا، یہی بعینی یہی کپڑا وہاں موجود ہے، ریٹ بھی اس کا یہی ہے، آپ سے زائد پیسے نہیں لے گا، آپ یہ کپڑا اس سے خرید لیں۔ میں نے کہا چلو میں اس سے خرید لیتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ ادھر بھیج رہے ہیں، اس دکاندار کے پاس آپ بھیج رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا جی وجہ یہ ہے کہ آج کچھ مہمان آئے تھے کسی کے، انہوں نے کپڑا خریدنا تھا، وہ مہمان کپڑا خریدنے کے لیے میری دکان پہ آ گئے۔ اب جتنا دن میں نے کمانا ہوتا ہے وہ میں کما چکا ہوں، اور میرا بھائی یہ جو قریب دکان والا ہے، بھائی نہیں تھا ویسے بھائی کہا، یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس گاہک آج نہیں آئے، تو میرا یہ دل کرتا ہے کیا میں تو آج کا کما چکا ہوں، میں اپنے بھائی کو گاہک دے دیتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں جب ہماری مارکیٹوں کا یہ حال ہوگا تو اللہ برکت دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے ایک موقع پر عرض کی، ترمذی شریف جلد اول کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز مہنگی ہو گئی، اگر آپ خود حکم دے دیں تو آپ کے حکم سے چیز سستی ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا؟ ان اللہ هو المساعد، اے میرے صحابہ یہ چیزیں سستی کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ چیزیں سستی کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے۔ سستی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اس لیے اگر تم نے مہنگائی سے بچنا ہے تو رجوع الی اللہ کرو، اللہ سے گر گڑا کے مانگو، انشاءاللہ اللہ ہماری مشکل کو حل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔